آپ کی بہنوں کی ملاقات کا دن تھا اور ان کی ملاقات طے نہیں ہوئی، اس کے اوپر آپ کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اس میں سیدھی بات ہے، کوئی دوسری رائے ہے، میں خود ایڈوکیٹ ہوں۔ جب کورٹ الاؤ کر رہی ہے کہ آپ جائیں اور آپ کا رائٹ ہے، آج تک پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں نا جی کہ فلاں بندے کو نہیں ملنے دیا گیا، فلاں بندے کو، کوئی ایک مثال ہمیں بتا دیں کہ آپ اس طریقے سے قید تنہائی میں کسی کو ڈالیں، کوئی لا مجھے بتا دیں، کوئی آئین بتا دیں، اور واضح کورٹ کے آرڈر ہیں کہ آپ گھر والوں کی ملاقات کروائیں، خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کروائیں، اس کے باوجود دیکھیں انصاف کا ترازو جو ہے وہ کورٹ کے ہاتھ میں۔ اگر کورٹ یہاں پہ انصاف نہیں کر سکتی، عدالتیں یہاں پہ وہ خود قید ہیں اگر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئین ہی معطل ہے۔ تو جب ہمارا رائٹ ہمیں نہیں دیا جا رہا، خان صاحب کا جو رائٹ ہے کہ ان کے گھر والے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، ملاقات کا دن مقرر ہے، آئین کے مطابق ہم آ رہے ہیں، اور پرامن احتجاج یہاں پہ آپ اسی وجہ سے ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں۔ دنیا کی ہسٹری میں کسی قانون کے اندر کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ملاقات کسی بھی قیدی کی آپ روک سکتے ہیں۔ تو اللہ صاحب انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں ماجرین کی نشستوں کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ نشستیں ہم اس میں گورنمنٹ بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دھاندلی پہلے سے انہوں نے طے کر رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ماحول گرم ہوتا ہے۔ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پہلے سے مطالبات طے کر رکھے تھے کہ یہ ماجرین کی جو نشستیں انہیں ختم کیا جائے، اور اس کے اوپر ڈیڈ لاک آیا، اور ڈیڈ لاک ہونے کے بعد اب ان 4 لوگوں کو غدار ڈکلیئر کرا دیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ رہا کے ایجنٹ ہیں اور اسی پیٹرن کے اوپر وہ کام کرتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کی کیا وجہ ہے؟ سر، سب سے پہلی بات، میں آپ کے سوال کا جواب یہیں سے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، کہہ کون رہا ہے؟ پہلے اس شخصیت کو دیکھیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو میں صرف یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اس کے بعد وہ بات کریں۔ بات یہ ہے کہ میں ابھی اس سے پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہاں پہ آئین ہی معطل ہے۔ انہوں نے جو سکرپٹ لکھنا ہوتا ہے وہ انہوں نے لکھ کے پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ کرواتے ہیں بعد میں، وہ آپ والی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات آلریڈی پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو یہ آپ بات کس کی کر رہے ہیں؟ میں تو ان کو، اس بندے کو یہی نہیں مانتا ہوں کہ اس قسم کے بندے، آپ سیاست چھوڑیں، وہ پاکستان کے شہری کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو بھی چینل ہیں ان کے اوپر آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، انہیں کوئی بات کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ پہلے میں رانا ثناء اللہ صاحب کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تو چلیں اسٹوڈنٹ ہوں، کہ وہ آئین پڑھ لیں، پاکستان کا آئین پڑھ لیں، اس آئین کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، رائٹس کسے کہتے ہیں، حقوق کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آ کے بات کریں۔ قانونیت ہے، ٹھیک ہے، ہر شہری کا رائٹ ہے کہ اس کی فیملی کو ملنے دیا جائے، صحت کے معاملات ہوں، علاج کے معاملات ہوں، بینائی کا مسئلہ ہو، تو دنیا کے ہر ملک میں یہ قانون ہے کہ کسی بھی قیدی کو کسی اس کی فیملی سے ملنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے، تاکہ اس کے علاج کے بارے میں بہتر معاملات طے کیے جا سکیں، اور ان کی بینائی کے معاملے میں خان صاحب جو ان کی دنیا کے لیڈر ہیں، انہیں اگر آپ ان کی فیملی سے ملنے نہیں دیتے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی پستائیت کیا ہو سکتی ہے کہ جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں، ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے، تو ہر جمہوری ملک میں جو معاملات طے پاتے ہیں وہ مذاکرات کے لیے طے پاتے ہیں۔ جہاں تک 12 نشستوں کا مسئلہ ہے تو وہاں کے لوگوں کا رائٹ ہے، اگر وہ کہتے ہیں جی کہ نشستیں جو ہیں، اگر لوگ کشمیر میں رہتے ہیں اور آگے پیچھے سے نشستیں اٹھا کے ادھر ڈال دی جاتی ہیں، اور 12 نشستوں کا جو مہاجرین کا رول ہے، مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اسے بیٹھ کے حل کرنا چاہیے۔ باقی وہ کشمیر، آزاد کشمیر کے لوگ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کا حصہ ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف تھنکنگ، فریڈم آف ایکسپریشن دیا جانا چاہیے، تاکہ وہ اپنے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں، اور جو 12 نشستوں کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو نیگوسیشن ہر گھر میں معاملات کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کو جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں ان کو حل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو پکارتے ہیں۔ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کی
हिस्सा अगर मांगते हैं अपने अपने जो भाई हैं उनके अपने किसी को तकसीम कर दिया जाए, उनको हाथ दे दिया जाए, खाना उनको अपने अपनी एक रोटी है उसको तकसीम सही कर दी जाए। तो नाराज़ नहीं होते बच्चे उस वक्त नाराज़ होते हैं जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से ज़्यादा लेता है और उसको कुछ ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सबकी बात की जो मंगल का रोज़ होता है, फैमिली की मुलाकातें होती हैं, फैमिली की मुलाकात का दिन है, उसके साथ जो वकला की भी मुलाकात, प्रायोरिटी नंबर की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ये पिछले 8 माह से नहीं करवाई जा रही। ये सरासर जुल्म है, जबर है, ये जबर का निज़ाम नहीं चल सकता, ये फस्तायत है। ये पिछले 4 साल से इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया हुआ है, गरीब को मार दिया हुआ इन्होंने। अभी आप जो बजट आ रहा है उसमें भी इन्होंने गरीब को मार दिया है। इनके पास ये मुल्क चल नहीं रहा, ये टाइम पास कर रहे हैं, ये लाठी और डंडे के ज़ोर के ऊपर निज़ाम को चलाना चाह रहे हैं, जो हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। इसको मुल्क के जो मकबूल तरीन रहनुमा, मकबूल तरीन आलम इस्लाम के लीडर हैं मुर्शिद इमरान खान, उनको फ़ौरन रिहा करना चाहिए ताकि मुल्क की माशी सूरत हाल भी ठीक हो और हकीकी जमहूरियत भी हो। इंसाफ पे मबनी फ़ैसले किए जाएँ। अदालतों को इन्होंने मफलूज कर दिया हुआ है, हर चीज़ को ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं सोटी के ताकत के डंडे की ज़ोर से। और ये इस तरह कभी जो वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया, वहाँ पे जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जो फार्म 47 वाले हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने बैठ के माहिदा किया उनके साथ और वहाँ पे उन्होंने जो लिख कर माहिदा किया। आज जो जब माहिदा पूरा करने का टाइम आया तो उन्हें आनन फानन और रातों रात उन्होंने जो है ना वो दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया, वो उन्होंने जो है ना वो उनकी जमात को बैन कर दिया। तो ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो जुर्म है, जबर है, ये ज़्यादती है, ये इस तरह मुल्क को नुकसान होगा।